حضرت مفتی شہریار صاحب کا یہ بیان پہلے آپ سن لیجئے۔ 90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے، جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ 90% واقع کربلا جھوٹ ہے، 10% صحیح ہے، پھر اس میں یہ کہنا کہ صرف اتنا صحیح ہے کہ حسین مدینہ سے نکلے، مکہ گئے، کربلا گئے اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، بس اتنا ہی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ محدث اعظم پاکستان ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہا سنو، خطبہ پڑھا، درود پڑھوایا، اس کے بعد کہا مستند واقعہ سنو، امام حسین مدینہ سے نکلے، کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم، چلیے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کا مطالعہ اس موضوع پر انتہائی کمزور ہے۔ آپ کو چاہیے کہ منبر و محراب سے گفتگو کرتے وقت آپ پہلے مطالعہ کریں، آپ چھان بین کریں۔ آپ مفتی بھی ہیں نا، تو آپ تحقیق کریں اور آپ دیکھیں کہ اکابر ہمارے وہ علماء جن پر دنیا اعتماد کرتی ہے، انہوں نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتابیں آپ غور سے دیکھیں، علامہ سلامت اللہ رامپوری کی تحریر الشہادتین کو غور سے آپ پڑھیں۔ پہلے آپ پڑھیں، منبر و محراب پہ چیخنا چلانا، پہلے تو آپ شبیر برکاتی کی اصلاح اسٹیج پہ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج کو مذاق بنا دیا ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ آپ بھی منبر و محراب سے اس قدر عامیانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ دلوں سے اہل بیت کی محبت نکل جائے۔ ذکر امام علی مقام کو فروغ دینے کے بجائے اور اسے مزید پھیلانے کے بجائے آپ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ کسی بھی اتنا ہی صحیح ہے کہ کربلا گئے بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے اور آپ اس سے رجوع کر لیں، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ آپ دیکھیے نا، اعلیٰ حضرت نے آئینہ قیامت کے بارے میں، سر الشہادتین کے بارے میں کیا فرمایا، اور پھر پڑھ کر کے دیکھیے کہ ان میں کیا کیا چیزیں صحیح لکھی ہیں، کیا چیزیں غلط لکھی ہیں۔ اور اگر سب کچھ غلط ہی ہے تو آپ خود عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ خود مستقل ایک کتاب لکھ دیجئے تاکہ صحیح الگ ہو جائے، غلط الگ ہو جائے۔ میں مانتا ہوں درجنوں واقعات اس کے اندر در آئے ہیں جو غلط ہیں، ان واقعات کی باقاعدہ نشاندہی کی جائے گی، نہ کہ ایسا بولا جائے گا کہ 70% غلط ہے، 90% غلط ہے، 95% غلط ہے، 5% صحیح ہے، بس اتنا ہی صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ یہ بہت بڑی جرأت ہے کہ اہل بیت اعظام کی عظمت و محبت دلوں سے نکل جائے، یا کم از کم ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو۔